بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، صحیح بخاری جلد اول آج ہم مطالعہ کریں گے حدیث نمبر 44 اور 45 کا۔ یہاں میں ایک چیز واضح کر دوں کہ میں نے پچھلی جتنی بھی حدیث پڑھی ہیں اس میں سے مجھے نمبرنگ میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی تھی، اور پھر میں نے جب غور کیا تو اس بات کا پتہ چلا کہ بعض حدیث جو ہیں وہ سملر جو ہوتی ہیں ان میں انہوں نے پیچھے بھی اس کی نمبرنگ دی ہوتی ہے، جو کہ شاید میں اس کو نوٹ نہیں کر سکا پہلے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو آج ہم مطالعہ کریں گے حدیث نمبر 44 اور 45 کا۔ تو چلیں سب سے پہلے میں حدیث نمبر 44 پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کہا جبکہ اس کے دل میں ایک جو کے وزن کی مقدار بھی خیر ہوگی تو وہ دوزخ سے نکل جائے گا، اور وہ بھی دوزخ سے نکل جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے وزن کی مقدار خیر ہوگی، اور وہ بھی دوزخ سے نکل جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر خیر ہوگی۔ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا قتادہ حدثنا انس ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سند سے جو روایت مروی ہے اس میں من خیر کی جگہ من ایمان کے الفاظ ہیں، یعنی جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکل جائے گا۔ صدق اللہ و صدق رسول العظیم۔ خواتین و حضرات، اس حدیث مبارک میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس نے بھی صدق کے دل سے کبھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر تک بھی خیر ہوگی، یعنی کہ ایمان ہوگا، امام بخاری نے اس کو ایمان سے تشبیہ دی ہے، تو وہ دوزخ سے نکل جائے گا، یعنی اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد دوزخ سے نکل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہم پہ اپنا فضل و کرم کرے، اپنی رحمت فرمائے، کیونکہ ہم اس کا عذاب کا ایک ذرہ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بس وہ ہمیں بغیر حساب کے ہی جنت عطا فرما دے، کیونکہ حساب دینے کے ہم قابل نہیں ہیں، ہمارا سب کچھ ہی غلط ہے۔ بس اللہ کے فضل و کرم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی ہمیں امید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، آمین۔ چلیں اب بڑھتے ہیں آگے حدیث نمبر 45 کی طرف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے آپ کو کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، اگر یہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن کو جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں کھڑے تھے اور جمعہ کا دن تھا۔ صدق اللہ صدق رسول العظیم۔ تو خواتین و حضرات، اس آیت میں بیسیکلی یوم عرفات میں جو آیت اس حدیث میں جو یوم عرفات میں آیت نازل ہوئی اس کا ذکر ہے کہ یہودی نے کہا کہ اگر یہ ہمارے لیے نازل ہوتی یا ہمارے اوپر، یعنی کہ نبی ہمارے پر نازل ہوتی، ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم لوگوں سے بہتر جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کس جگہ پر نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں پر کھڑے تھے، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی حدیث نمبر 45۔ میرا خیال ہے اس کی اتنی زیادہ تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سی حدیث ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں، یہ جو میں پڑھتا ہوں حدیث، یہ میں خود سے پڑھتا ہوں، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، نہ میں کوئی مولانا ہوں، میں خود سے پڑھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جہاں سے مجھے پرابلم آئے میں اپنے کچھ دوست ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں جو کہ منسلک ہیں مختلف مدرسوں سے۔